تو تب ابون کے طریقے مختار سکفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کے اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کیا بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا. ان کی بدیت بھی بتا دیں. ہاں جی مختار سکفی تو اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی ہے وہ کذاب تھا. ہم کہتے ہیں کہ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے 72 حدیث میں بھی پایا ہے. ایسا ایٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے. بہروئی بھی تھے. اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہے. بالکل ثابت ہے. مفتی صاحب بتاتے تھے کہ مختار سکفی پہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا ہے. تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا. وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. پھر دوسرا ایک حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا. مختار سکفی کا دفاع مفتی صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. نہیں ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا. ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل کیا باقی مولانا ساق صاحب کو چھوڑ دیں. آپ ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے. ابن کثیر نے کہا بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں نسبی تھے. نعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا جس میں انجینئر محمد علی مرزا ختم نبوت کے ڈاکو مختار سقفی کا دفاع کرتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا سے سوال ہوا علی بھائی آپ مختار سقفی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، وضاحت فرمائے. علی بھائی نے وہاں 4-5 دعوے کیے. پہلے کہ مسلم میں حدیث ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا. کذاب کو تو ہم دیکھ چکے لیکن یہاں نام نہیں ہے، اور دوسرا ظالم حجاج بن یوسف تو ہے. پھر علی بھائی نے کہا کہ مختار سقفی کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھتے تھے. تیسرا دعویٰ کہ ہمارے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے، کوئی صحیح سند لے کر آئے کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ہم مان لیں گے. چوتھا دعویٰ کہ مختار سقفی کے والد صحابی تھے. پانچواں دعویٰ کہ صرف مولانا اسحاق نے نہیں ابن کثیر نے بھی مختار سقفی کا دفاع کیا ہے. ابن کثیر نے بھی مختار سقفی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے. مرزا صاحب کے یہ 5 دعوے، ان 5 دعووں کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب آپ کو دیے جائیں گے. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم میں جو حدیث ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں نام نہیں ہے مختار سقفی کا، تو ہم نے سوچا کہ مختار سقفی کا نام مرزا صاحب کو دکھا دیتے ہیں. دوسرا دعویٰ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مختار سقفی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اب میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 مختار سقفی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کذاب ہے. ایسے شخص سے کوئی بھی روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گمراہ شخص ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. یہ کہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے تھے. یہ حجاج سے بھی زیادہ برا ہے یا اس کی مانند ہے. آپ نے میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کذاب تھا اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. یہ حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ برا ہے. مرزا صاحب حوالہ نوٹ کیجئے، دیکھیے میزان الاعتدال کو. پھر مرزا صاحب کا دوسرا دعویٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مختار سقفی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. آئیے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مختار سقفی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اور مرزا صاحب نے بڑے دڑلے کے ساتھ ایک حوالہ پیش کیا. چھوڑیے مولانا اسحاق کو،
ابن کثیر نے بھی مختار سقفی کا دفاع کیا ہے. واہ بھائی مرزا صاحب صدقے جاواں. ابن کثیر نے مختار سقفی کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ سکرین پہ خود پڑھیں. تفسیر ابن کثیر جلد 2 اس میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. سورۃ الانعام پارہ نمبر 8. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ مختار دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی اترتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. پھر مذکورہ آیت یعنی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے اس آیت کی تلاوت کی. اب ابن کثیر کا حوالہ آپ نے دیکھ لیا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی مختار سقفی کا دفاع کیا ہے. ابن کثیر کا ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائے اور سکرین پر غور سے پڑھیے کہ ابن کثیر مختار سقفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت مختار حج کی غرض سے آیا ہوا تھا. ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابن عباس ابو اسحاق یعنی مختار سقفی گمان کرتا ہے کہ آج رات اس پر وحی اتری ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس نے سچ کہا. وہ آدمی حیرانی سے کہنے لگا اے ابن عباس آپ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے وحی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی الہی اور ایک وحی شیطانی. اللہ کی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور شیطان کی وحی اس کے دوستوں کی طرف. پھر مذکورہ آیت پڑھی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ. آپ نے تفسیر ابن کثیر میں خود پڑھ لیا کہ وہاں کیا لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مختار سقفی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ کہ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے. یعنی مختار سقفی کے بارے میں جب سوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس پر وحی آتی ہے، یعنی اس شیطانی وحی آتی ہے، شیطان اس کو سکھاتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک کہا. وہ شخص حیران ہو گیا. وہ وحی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر جبرائیل آئے اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس نے ٹھیک کہا. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضاحت فرمائی کہ وحی کی 2 قسمیں. ایک وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک شیطان کی طرف سے. اللہ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی اور شیطان کی وحی شیطان کے دوستوں پر اترتی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے. مرزا صاحب مختار سقفی پر شیطان کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ مختار سقفی کا دفاع کرتے ہیں، کہیں آپ پر بھی شیطانی وحی تو نہیں اترتی؟ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائے. عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں اور شداد بن موکل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی چیز چھوڑی ہے جو 2 لوحوں کے درمیان محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم. ہم محمد بن علی، ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی روافظ کا پروپوگنڈا ہے
کہ محمد بن علی کی جگہ محمد بن حنفیہ کو مشہور کیا گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا بہتر ہوتا کہ وہ وحی کا لفظ استعمال کرتے تاکہ حدیث بھی شامل ہو جاتی. آگے عربی عبارت آپ پڑھیں وَقَانَ الْمُخْتَارُ يَقُولُ الْوَحِی، اور وہ مختار دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے. آگے انہوں نے حوالہ بھی لکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 50-19. 3 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. حوالے تو بہت زیادہ ہیں، اگر ان حوالوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو گھنٹے کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے. امت مسلمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مرزا صاحب کا ایک اور دعویٰ کہ مختار سقفی کا باپ صحابی تھا، حالانکہ یہ بھی مرزے کا کذب ہے، مرزے نے جھوٹ بولا. مختار سقفی کے باپ کے بارے میں بھی محدثین کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن صحابی نہیں ہے. اگر مان لیا جائے کہ مختار سقفی کے باپ صحابی تھے تو اس سے مختار سقفی کو کیا فائدہ ہونے والا؟ باپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے مختار سقفی کا کذاب ہونا ختم تو نہیں ہو سکتا. اب یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہیں، اور مرزا صاحب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی مانتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یزید کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح ابو عبیدہ کی وجہ سے مختار سقفی ختم نبوت کے ڈاکو کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. مرزا صاحب یہ کون سی دلیل دی کہ اس کا باپ صحابی تھا؟ اب یزید کا باپ حضرت امیر معاویہ بھی تو صحابی رسول ہیں. جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک امت مسلمہ کو انجینئر محمد علی مرزا اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک مسلمانوں کے ایمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. السلام وما علینا الا البلاغ.